درِ شہوار شہیر کی مری میں موجودگی کی وجہ سے کافی پریشان ہے اور خوف زدہ بھی، کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ جس طرح شہیر میرے آگے پیچھے منڈلاتا رہتا ہے اور بات کرنے کا موقع تلاش کرتا رہتا ہے۔ اب ایک دفعہ تو میں نے ولید کے سامنے سر درد کا بہانہ بنا کے اسے کوئی سوال جواب کرنے سے روک لیا، لیکن اگر دوبارہ شہیر کو میرے آس پاس دیکھے گا یا بات کرتے ہوئے دیکھے گا تو یقیناً مجھ سے پوچھے گا کہ یہ لڑکا تو تم سے پہلے بھی بات کر رہا تھا۔ اور ولید کو تو چلو میں کچھ کہہ کے ٹال ہی دوں گی، لیکن تیمور بھائی کا کیا کروں گی؟ کیونکہ وہ تو نہ صرف شہیر کو بہت اچھے سے جانتے ہیں بلکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں شہیر سے شادی کی خواہش مند تھی، جبکہ شہیر کے گھر والوں نے میرے فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا، بلکہ مجھے گولڈ ڈگر تک کہا تھا۔ میں تیمور بھائی کے سامنے لاکھ صفائی پیش کروں لیکن انہیں یہی لگے گا کہ شہیر کو میں نے جان بوجھ کے یہاں بلایا ہے، تبھی تو میں ولید کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کر رہی۔ اب تو درِ شہوار سوچتی ہے کہ ہمیں فوراً واپس چلے جانا چاہیے۔ تبھی ولید سے کہتی ہے کہ اب میں مزید مری رکنا نہیں چاہتی، جتنی جلدی ہو سکے واپسی کا بندوبست کریں، جبکہ ولید کو درِ شہوار کی بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ پہلے اسے آنے کی جلدی تھی بلکہ ضد لگا رکھی تھی، اور اب اگر آ گئی ہے تو بجائے انجوائے کرنے کے واپس جانے کی جلدی ہے۔ آخر درِ شہوار چاہتی کیا ہے؟ اسی لیے تو میں نے درِ شہوار کو کنونس کرنے کی کوشش کی تھی کہ آئمہ اور تیمور کو اکیلے جانے دو تاکہ وہ دونوں اپنا ہنی مون انجوائے کر سکیں۔ اب اگر ہم لوگ واپس جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آئمہ تیمور کو بھی اپنا ٹرپ چھوڑ کے واپس جانا پڑے گا، اور یہ بات ولید کو پسند نہیں آ رہی۔ جبکہ درِ شہوار ولید سے کہتی ہے کہ ہم نے آئمہ یا تیمور کا ٹھیکہ تو نہیں اٹھا رکھا، ٹھیک ہے ہم انہیں اپنے ساتھ لے آئے تھے لیکن وہ کوئی دودھ پیتے بچے تو نہیں کہ انہیں واپسی کا راستہ بھول جائے گا۔ وہ جیسے کیسے واپس پہنچ جائیں گے۔ یہاں پہ موجود سبھی لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں نہیں آئے بلکہ بہت سے لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کے تھرو یہاں پہنچے ہیں اور واپس بھی چلے جائیں گے۔ تو ولید کہتا ہے درِ شہوار مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر اتنی جلدی واپس جانے کی وجہ کیا ہے؟ درِ شہوار کہتی ہے آپ کو نظر نہیں آتا یا آپ جان بوجھ کے بے حس بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہماری بیٹی دعا کی طبیعت کتنی خراب ہے، جس پہ ولید کہتا ہے کہ دعا کی طبیعت تو اس وقت بھی خراب تھی جب تم مری آنے کے لیے ضد کر رہی تھی، تو اب یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ اچانک تمہیں دعا کی طبیعت کی اتنی فکر کیسے ہو گئی؟ درِ شہوار تو الٹی چڑھائی شروع کر دیتی ہے کہ ولید ایک بات کان کھول کے سن لیں کہ میں اس بیماری سے اب تنگ آ چکی ہوں، ایک بات کان کھول کے سن لیں کہ شوہر تو میں نے مریض برداشت کر لیا تھا لیکن اگر میری بیٹی کو بھی آپ کے والا مرض ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ولید درِ شہوار سے کہتا ہے کہ اس سب میں آخر میرا قصور کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ تم بات کو کسی اور طرف کیوں لے جا رہی ہو؟ تو درِ شہوار کہتی ہے آپ جان بوجھ کے بحث لمبی کرنا چاہتے ہیں، میں نے ایک سمپل بات کی ہے کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں تو بس آپ واپس چلیں۔ آخر ولید کو ہی ہار ماننی پڑتی ہے، جبکہ دوسری طرف شہیر جو درِ شہوار سے چوری چھپے شاید ملنے آ رہا تھا، کمرے کے باہر کھڑا درِ شہوار اور ولید کی تمام باتیں سن لیتا ہے اور اسے اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ درِ شہوار جو اپنی اور ولید کی لائف کو بہت آئیڈیل کے طور پہ پیش کرتی ہے اور خوش نظر آنے کی کوشش کرتی ہے، یہ محض دکھاوا ہے، جبکہ درِ شہوار اور ولید کی تو ابھی تک کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی ڈیولپ نہیں ہو سکی۔ اب ولید کمرے سے نکل کے جاتا ہے تو شہیر فوراً درِ شہوار کو کال کر دیتا ہے، جبکہ درِ شہوار بے دھیانی میں ہی کال اٹینڈ کر لیتی ہے، اور پھر جب دوسری سائڈ پہ شہیر کی آواز سنائی دیتی ہے تو غصے سے بھڑک اٹھتی ہے کہ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میرا پیچھا آخر تم چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا سارا ٹرپ بھی برباد ہو چکا ہے؟ کتنے ارمانوں سے کتنی شاپنگ کر کے میں مری آئی تھی کہ کتنا انجوائے کروں گی، لیکن اب تمہاری وجہ سے واپس جا رہی ہوں۔ تو شہیر درِ شہوار سے کہتا ہے کہ تمہیں میرے خوف سے واپس جانے کی کیا ضرورت؟ تو درِ شہوار بھی بول پڑتی ہے کیونکہ میرا بھائی بھی یہیں پر موجود ہے، اور اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا، خاص طور پہ جس طرح تم مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تیمور بھائی تو غصے میں آ کے تمہاری یا میری جان بھی لے سکتے ہیں۔ جبکہ شہیر ڈھیٹوں کی طرح ہنس کے کہتا ہے کہ جان کی پرواہ کسے ہے، اور پھر درِ شہوار کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ درِ شہوار تم بھی ڈرنا چھوڑ دو اور لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اپنی زندگی مزید برباد نہ کرو، کیونکہ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ ولید کے ساتھ تم نے کسی مجبوری کے تحت رشتہ جوڑا ہے، ورنہ اسے تم نہ تو پسند کرتی ہو
اور نہ ہی اس کے ساتھ خوش ہو، بلکہ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم آج بھی دل میں صرف مجھے چاہتی ہو اور میری محبت کو اپنے دل سے نکال نہیں پائی، اور اگر تم چاہو تو ہماری محبت اب کمپلیٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ اب میں اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کے نہ صرف تمہیں اپنا سکتا ہوں بلکہ وہ زندگی بھی تمہیں مہیا کر سکتا ہوں جس کے ہم دونوں نے مل کے خواب دیکھے تھے۔ فائنلی شہیر کا پھینکا ہوا جال درِ شہوار کو پھنسانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ درِ شہوار سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ شہیر کہتا تو ٹھیک ہے، کہاں ولید جیسا ایوریج لکنگ آدمی اور کہاں شہیر جیسا ہینڈسم لڑکا، لیکن وہ کنفیوز بھی ہے کیونکہ جو بھی ہے ولید بہرحال شہیر سے تو کہیں زیادہ امیر ہے اور پھر درِ شہوار کی بیٹی دعا کا باپ بھی ہے، لیکن درِ شہوار کو بھی اب یہی لگنے لگا ہے جیسے شہیر ہی اس کی پہلی محبت تھی، اور اگر شہیر کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی اس زندگی سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ درِ شہوار کوئی ڈیسیژن نہیں لے پا رہی، تبھی شہیر سے کہتی ہے کہ محبت میں دھوکہ تم نے دیا تھا اور اب تو ہم دونوں ہی اپنی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ چکے ہیں، تم بھی شادی شدہ ہو اور میں بھی، بہتر یہی ہوگا کہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کو بھول جائیں۔ لیکن درِ شہوار کے لہجے کی نرمی کی وجہ سے شہیر کو یقین ہو جاتا ہے کہ تھوڑی بہت مزید محنت کرنا پڑے گی، جس کے بعد درِ شہوار ولید کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گی۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد ولید کے دل کو بہت تکلیف پہنچے، لیکن ایک طرح سے شہیر ولید کا فائدہ ہی کر رہا ہے، کیونکہ درِ شہوار اگر ولید کی زندگی میں رہتی تو ولید اور اس کے بہن بھائیوں کی شاید آپس میں ختم ہو جاتی، اور ولید بھی ساری زندگی بس درِ شہوار کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی ہی کوشش کرتا رہتا، کیونکہ یہ محبت ون سائیڈڈ تھی۔ ولید تو درِ شہوار کو دل و جان سے چاہتا ہے، لیکن درِ شہوار کے دل میں تو ولید کے لیے ذرا برابر بھی محبت نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف ماورا ہے جو ولید کو بنا کسی لالچ کے چاہتی ہے اور اس کی بیماری کے سمیت اسے اپنانے کو تیار ہے، بلکہ وہ تو ہمیشہ سے یہی سوچتی تھی کہ اگر ولید کی مجھ سے شادی ہو جاتی ہے تو میں ان کی اتنی خدمت کروں گی کہ ان کی بیماری بھی ان سے کہیں دور بھاگ جائے گی۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ درِ شہوار کی لگائی ہوئی آگ کی وجہ سے جس طرح اب ماورا کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا اور لوگ ولید کو لے کے اس کے کردار پہ بات کرنے لگے ہیں، تو ایٹ دا اینڈ جب ولید دیکھے گا کہ میری وجہ سے ماورا کی زندگی خراب ہو رہی ہے تو اپنے بہن بھائیوں کے سمجھانے پہ ماورا کو اپنانے کو تیار ہو جائے گا، اور ماورا کے تو دل کی مراد جیسے پوری ہو جائے گی، اور پھر جب ماورا ولید کی خدمت کرے گی، اس کے چھوٹے سے چھوٹے کام کو خود اپنے ہاتھوں سے کرنے کی کوشش کرے گی، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھے گی، میڈیسن وقت پہ دے گی، تو ولید کا ڈاکٹر بھی دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ ولید نے ایستما جیسی بیماری کو شکست دے دی، اور ظاہر ہے کہ اس سب کا کریڈٹ ماورا کو جاتا ہے۔ تب جا کے ولید کے دل میں ماورا کے لیے بھی بے تحاشا محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ تو اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ درِ شہوار خود ہی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، کیونکہ اگر وہ نہ جاتی تو مجھے شاید زندگی بھر یہ احساس ہی نہ ہوتا کہ لائف پارٹنر ماورا جیسا کیئرنگ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ ادھر شہیر ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے یا پھر اسے اگنور کر کے درِ شہوار سے شادی تو کر لے گا، لیکن شادی کے بعد اسے پتہ چلے گا کہ دور کے ڈھول سہانے اور ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی، کیونکہ درِ شہوار نے جس طرح ولید کے ناک میں دم کر رکھا تھا، ٹھیک اسی طرح شہیر کو بھی ناکوں چنے چبوا دے گی، اور شہیر چونکہ ولید تو نہیں ہے، وہ بھی درِ شہوار کو صاف سنا دے گا کہ اگر تو تم تمیز سے رہ سکتی ہو تو میں تم سے یہ شادی چلا سکتا ہوں، لیکن تمہاری بیکار کی فرمائشیں اور منمانیاں پوری کرنے کے لیے میرے پاس نہ تو وقت ہے اور نہ ہی اتنی دولت ہے۔ تو درِ شہوار کو بھی تب جا کے پچھتاوا ہوگا کہ ولید جیسے ہیرے کو اس نے چھوڑ کے اپنی زندگی میں کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ تو ناظرین، کون کون اس درِ شہوار کو پچھتاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔